اگر کوئی مسلمان عورت اپنے اعجازات کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تو یہ ذمہ داری ہے وقرن فی بیوتکن، وہ گھروں میں قرار پکڑے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بے پردگی نہ کرے، واقین الصلاۃ، نماز کی پابندی کرے، واتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے، واتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اس آیت کو ہر وقت پڑھے کہ یہ میری ذمہ داریوں کا ایک پیکج ہے، اس کو میں نے ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے۔ وہ کون تھا جس نے امام بخاری کی تربیت کی؟ وہ ماں ہی تھی، وہ باپ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے امام شافعی کی تربیت کی؟ وہ ماں ہی تھی، وہ باپ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے امام ابن حضرت عسقلانی جیسا اتنا بڑا عالم پیدا کیا؟ وہ ماں ہی تھی، باپ نہیں تھا۔ وہ کون تھا جس نے عبد البر کی تربیت کی؟ وہ ماں ہی تھی، باپ نہیں تھا۔ ایک نہیں، دسیوں ایسے لوگ جس کو امت نے یاد رکھا، جو سنہ الطریق ہے، تاریخ بنانے والے ہیں۔ ماں کی پرورش سے اتنے بڑے لوگ بن گئے کیونکہ وہ یتیم تھے، ان کے والد کی سرپرستی انہیں میسر نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں، ان کے بہترین کی دو علامتیں ہیں، احناہ علی ولد، وہ بچوں سے ٹوٹ کے محبت اور شفقت کرتی ہے، اور ان کی ایک ایک رویے کی میکنگ کرتی ہے۔ اور دوسری خوبی قریش کی عورتوں کی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے، قریش کی عورتوں سے بڑھ کے کوئی عورت اپنے خاوند کا خیال رکھنے والی نہیں، جو اس کی خدمت میں کمی نہیں آنے دیتی۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے ایک مسلمان عورت کی کہ اپنے اولاد کو مستقبل کے قائد اور لیڈر سمجھے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو امت کو لیڈ کریں گے۔ وہ کون تھی؟ ٹیپو سلطان، جس کی ماں لکھتی ہے، جس کے بارے میں رائٹر لکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کر کبھی بغیر کپڑوں کے نہیں نہلایا ان کی ماں نے، اس وقت بھی چادر ڈال کے نہلاتی تھی تاکہ اس کے اندر حیا باقی رہے۔ جب مسجد بنائی گئی تو اعلان ہوا تھا کہ آج وہ اس کی بنیاد رکھے گا جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ کوئی نہیں آگے آیا، کوئی نہیں آگے بڑھا تو وہ آگے آئے، کہنے لگے اللہ کے فضل سے کوئی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب ماں و بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔